سیکولرزم کے معنی اور اس کو پولیٹیکل ٹرم میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی آپ بتائیں سیکولرزم کو پولیٹیکل ٹرم میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ مجھے تو اس کا علم نہیں، مجھے اس کا علم نہیں۔ اچھا، جی تو عام مصطلح ہے، جی، آپ کو علم نہیں؟ جو اس کا ٹرانسلیشن ہو تو یہ ہے کہ لادینی وہ مذہب سے۔ ہاں، یہ درست ہے۔ جی دراصل یہ جو تصور پیدا ہوا ہے سیکولرزم کا، لادینیت کا، جی یہ حقیقی نہیں ہے، یہ چرچ کے عروج کے مقابل پر پیدا ہوا ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا جب کہ مغرب کی حکومتوں پر عیسائی دین کا بہت عمل دخل تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے قوانین بھی اثر انداز ہوئے، اور مختلف جرائم کی تعیین میں بھی عیسائیت اثر انداز ہوئی۔ کون سا جرم ہے کون سا نہیں ہے، اس بات کو پرکھنے کے لیے انسانی فطرت کے پیمانوں کو چھوڑ دیا گیا، اور اس وقت جو عیسائیت کا تصور تھا ان پیمانوں کو لے کر ایک جادوگرنی کو زندہ جلانے کی سزا دی گئی۔ مثلا یہ عیسائیت کا تو حکم نہیں تھا، مگر اس وقت کی بگڑی ہوئی عیسائیت نے اس کو ایک جرم بھی قرار دیا، اس جرم کی ایک سزا بھی معین کر دی۔ ان باتوں سے آخر بیزار ہو کر یورپ کی سیاست نے علم بغاوت بلند کیا، اور یہ رینیسانس سے تعلق رکھتا ہے، جب ان کو ہوش آئی ہے، سائنس کی ترقی ہوئی ہے، اور ریشنلزم نے عروج پکڑا ہے، نیا فلسفہ نئے پیالوں میں انہوں نے دیکھنا اور چکھنا شروع کیا، تو یہ سب چیزوں کے اکٹھے اثرات مترتب ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ پھر بغاوت شروع ہوئی ہے مذہبی حکومت کے خلاف، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم مذہبی اقدار کو سیاست میں نہیں آنے دیں گے، سیاست آزاد ہے۔ اس کا نام ہے سیکولرزم۔ لیکن سیکولرزم کا جو اصل بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان تعصبات سے پاک ہو کر کلیتاً انصاف کے مطابق فیصلے کرے۔ سیکولرزم سے مراد ہے غیر متعصب حکومت، لادینی نہیں۔ لادینی کا معنی ہے دین کے مخالف۔ ہرگز سیکولرزم دین کے مخالف نہیں ہے۔ سیکولرزم یہ ہے کہ ہم سیاست میں انسانی عقل کے مطابق جو فیصلے کرتے ہیں کریں گے، اور تم مذہبی دنیا میں جو چاہو کرو، ہمیں تمہارے اندر دخل دینے کا حق نہیں، تمہیں ہمارے اندر دخل دینے کا حق نہیں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ سیکولرزم ہے۔ لیکن جہاں سیکولرزم نے لادینیت کی شکل اختیار کر لی اور مذہب کو دبایا، جیسے اشتراکیت کے ممالک میں ہوتا رہا ہے، وہ ہے اصل لادینیت۔ اس کا نام سیکولرزم نہیں ہے، لادینیت ہے۔ اسلام طرز حکومت میں سیکولر ہے، کیونکہ سیکولرزم کامل انصاف کے تصور پر مبنی ہے۔ مذہبی اقدار کے نتیجے میں نہ کسی کو فائدہ دیا جائے گا نہ نقصان پہنچایا جائے گا، اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ فَإِذَا حَكَمْتُمْ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اذا حکمتم بین الناس، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ تمہیں خدا کا حکم ہے کہ جب لوگوں کے درمیان حکومت کرو اور فیصلے کرو، تحکموا بالعدل، اپنی حکومت اور اپنے فیصلے عدل کے ساتھ کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں ہرگز کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات کی اجازت نہ دے کہ تم ناانصافی کا معاملہ ان سے کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، تقوی کے قریب تر یہی بات ہے۔ اس سے بہتر ڈیفینیشن سیکولرزم کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ مذہبی دشمنی کا ذکر کر کے بھی خدا تعالیٰ نے یہی فرمایا، کسی قوم سے ناانصافی نہیں کرنی، خواہ اس نے تمہارے مذہب کے معاملے میں تمہیں دکھ دیا ہو اور تم سے ناانصافی کی ہو۔ جب تم حکومت میں آؤ گے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان سے ناانصافی کا سلوک کرو۔ اس سے اعلیٰ تعریف سیکولرزم کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے؟ عدل کامل
اگر سیکولرزم جیسا کہ میں سمجھتا ہوں جی عدل کامل ہے تو یہی قرآنی تعلیم ہے کہ حکومت اس طرح کرو. حکومت کے حوالے میں قرآن کریم نے کہیں شریعت کا ذکر نہیں فرمایا. شریعت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے قائل ہیں، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، ایک کا دین دوسرے شہری پر کس طرح ٹھونسا جا سکتا ہے؟ سمجھے؟ جی تو پھر لا اکراہ کہاں چلا جائے گا؟ ہاں جی اس لیے حکومت کا بنیادی قانون جو اصول کے طور پر حکومت کی رہنمائی کرے گا، ہمیشہ کرے گا، جی وہ ہے ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ حکومت کرنی ہے، باقی چیزیں چھوڑ دو. اب عدل جہاں ٹکرائے گا کسی اور تقاضے سے وہ گر جائے گا، عدل قائم رہے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. فالو اپ کر سکتے ہیں کوشچن. جی امریکہ میں اس وقت